بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے کتاب التوحید میں چھٹا باب اس طرح قائم کرتے ہیں: رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے۔ شرک کی توضیح کرتے ہوئے یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی چیز کی معرفت اور پہچان دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی اپنی حقیقت کی معرفت، دوسری اس کی ضد کی معرفت۔ یہاں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی گفتگو کا آغاز توحید کے متضاد یعنی شرک اکبر کے بیان سے کر رہے ہیں، کیونکہ شرک اکبر کی ارتکاب سے توحید مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اس کا مرتکب ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک کی بعض اقسام ایسی ہیں جو توحید کے اعلیٰ درجے کے منافی ہیں، اور وہ اقسام شرک اصغر کے قبیل سے ہیں، جن کے ارتکاب سے توحید کے اعلیٰ درجے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے توحید کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ انسان شرک کی جملہ انواع و اقسام سے بچ کر رہے۔ شیخ الاسلام نے شرک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابتدا میں شرک اصغر کی بعض ایسی اقسام کا ذکر کیا ہے جو لوگوں سے عام طور پر سرزد ہوتی رہتی ہیں، نیز انہوں نے ادنا سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اولاً شرک اصغر کا، بعد میں شرک اکبر کا ذکر کیا ہے۔ اس باب کے عنوان سے واضح ہوا کہ چھلے پہننا، دھاگے باندھنا، تعویذات اور لوہا لٹکانا یا لوہے کے کڑے پہننا اور دیگر مختلف اشیاء جو گلے میں باندھی یا لٹکائی جاتی ہیں یا کلائیوں میں پہنی جاتی ہیں یا بازو میں باندھی جاتی ہیں، گھروں کے دروازوں میں لٹکائی جاتی ہیں، گاڑیوں پر یا چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہیں، کسی خاص مقصد یا نظریہ یا عقیدہ کے تحت پہنی جاتی ہیں، یہ سب شرک ہیں۔ چھلے اور دھاگے، اسی طرح تعویذات وغیرہ کی بابت عربوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ اشیاء آئی ہوئی مصیبت کو رفع کر دیتی یا آنے والی مصیبت کو روک دیتی ہیں۔ ایسی حقیر اشیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روک دیتی ہے، یہ شرک اصغر کیسے کہلا سکتی ہے؟ یہ تو شرک اکبر میں داخل ہو گیا، کیونکہ ایسا کرنے والے کے دل میں ان اشیاء کی محبت موجود ہوتی ہے اور وہ ان اشیاء کو مصائب روکنے اور ان سے بچانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، یہی شرک ہے۔ اصول یہ ہے کہ صرف انہی اشیاء اور اسباب کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا جائز ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے یا تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ اسباب واقعی ظاہری طور پر مؤثر ہیں، مثلا طبیب کا دوا دینا، یا جیسے وہ اسباب جن سے نفع حاصل ہوتا ہے جیسے آگ سے حرارت اور پانی سے ٹھنڈک کا حاصل ہونا وغیرہ، تو یہ ایسے اسباب ہیں جن کی تاثیر ظاہر اور واضح ہے۔ شرک اصغر کی جملہ اقسام بعض اوقات نیتوں کی بنیاد پر شرک اکبر بن جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص چھلے اور دھاگے وغیرہ اس سبب سے باندھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بذات خود مؤثر ہے، تو اس کا یہ عمل شرک اکبر ہوگا، شرک اکبر میں داخل ہے، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز تصرف کرنے میں قدرت رکھتی ہے، گویا اس مسئلے کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربان نہیں کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟
آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا اس بات کا اقرار کر لینے کے باوجود کہ صرف اللہ ہی آسمان اور زمینوں کا خالق ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو؟ قرآن مجید کا یہی انداز ہے کہ مشرکین جس توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ ان کے اسی اقرار کو ان کے خلاف پیش کر کے اس توحید الوہیت کا اس بات کرتا ہے جس سے وہ انکار کرتے تھے۔ تدعونا میں تم پکارتے ہو، یہ پکارنا بطور سوال اور طلب ہو یا محض بطور عبادت، مشرکین میں غیر اللہ کو پکارنے کی دونوں صورتیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے ان کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً بعض مشرک تو مصیبت، دکھ یا پریشانی کے موقع پر بعض انبیاء، رسولوں اور صالحین کو پکارتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو پکارنے کے لائق سمجھتے ہیں، اور بعض ستاروں کی طرف، بعض شجر و حجر کی طرف، بعض بتوں اور مٹی کے ڈھیروں کی طرف لپکتے اور جھکتے ہیں۔ یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ پیش نظر آیت میں اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے کہ یہ تمام معبودان باطلہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ اب ان اشیاء اور شخصیات کے متعلق مشرکین کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند مراتب ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کے ہاں سفارش کر سکیں گے، باطل اور بے بنیاد ہوا۔ قرآن مجید میں جو آیات شرک اکبر کی تردید میں آئی ہیں، اہل علم انہی آیات کو شرک اصغر کے ابطال اور تردید میں بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ دونوں قسم کے شرک میں انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، لہذا بڑی صورت میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا باطل اور بے حقیقت ہے اور بے بنیاد ہے، تو چھوٹی صورت میں تو بالاولیٰ باطل ہوگا۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو کچھ ضرر یا نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر پہنچائے تو اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی شخص یا چیز اس ضرر کو ہٹانے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نفع دینے یا ضرر پہنچانے کے لائق سمجھنے کا یہی وہ مفہوم ہے جس کے پیش نظر مشرک لوگ چھلے پہنتے اور دھاگے باندھتے تھے اور آج بھی باندھتے ہیں، اسی لیے ان کاموں کو شرک کہا گیا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہنہ کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہی کرے گا۔ اگر تمہیں یہ چھلا پہنے ہوئے موت آ گئی تو کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ما ہاذی کہہ کر اس چھلے کے متعلق دریافت کرنے کا یہ انداز اس کے اس عمل پر شدید ناراضگی، ناپسندیدگی اور انکار کی وجہ سے تھا۔ واہنہ ایک بیماری ہے جو جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ امام ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واہنہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے کندھے یا پورے بازو کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اس تکلیف سے نجات کے لیے دم بھی کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ کہنی اور کندھے کے درمیانی حصہ میں بعض اوقات تکلیف ہو جاتی ہے، یہ تکلیف مردوں کو ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو چھلا پہننے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس نے اس خیال سے پہنا تھا کہ وہ اسے مرض سے محفوظ رکھے گا، حالانکہ چھلے کا بیماری سے نجات سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ انزعها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا اسے اتار دو، تو یہ حکم تھا۔ اور جس شخص کو کوئی حکم دیا جائے اگر انسان جانتا ہو کہ یہ حکم کی اطاعت سے انکار نہیں کرے گا
تو اسے ہاتھ سے منع کرنے کی بجائے زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہی کرے گا، یعنی اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اس کی تاثیر ہے، اس کی کوئی تاثیر ہے، تو یہ نہ صرف تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہاری روح اور نفس کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور یہ تمہاری روح اور نفس کو کمزور کر جائے گا۔ مشرک کی عقل کام نہیں کرتی، وہ چھوٹے نقصان سے بچنے کی خاطر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو پہلے سے بھی بڑے نقصان پر منتج ہوتا ہے، مگر وہ عقل کی کمی کی وجہ سے نقصان کو نفع پر محمول کرتا رہتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تمہیں یہ چھلا پہنے ہوئے موت آ گئی تو کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اس نفی میں دو معنوں کا احتمال ہے، ایک تو یہ کہ ایسا کرنے والے کو شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کی مانند کبھی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ چھلا بذات خود نفع بخش اور مفید ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو مکمل نجات نہ مل سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی یا قدرتی طور پر جس چیز کو شفا کا سبب قرار نہیں دیا اس نے اسی کو شفا دہندہ سمجھ لیا، اس لیے اس مفہوم کے لحاظ سے اس کا شرک اصغر ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، جس نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تمیمہ، تعویذ اور گنڈا لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ باندھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام اور سکون نہ دے۔ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ گنڈا لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تعلقہ کا معنی جہاں لٹکانے کا ہے وہاں اس کا معنی دلی لگاؤ اور قلبی میلان کا بھی ہے، کیونکہ بغیر قلبی میلان کے، دلی لگاؤ کے وہ گنڈا اپنے گلے میں لٹکائے گا ہی نہیں، بازو میں باندھے گا ہی نہیں، کمر میں باندھے گا ہی نہیں، وہ دل اس کی طرف مائل ہے۔ تو اس میں دونوں ہی معنی شامل ہیں، گویا کوئی چیز بیماری سے تحفظ کے لیے لٹکانے والے کا دلی لگاؤ اور قلبی میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ تمیمہ نظر بد سے تحفظ، نقصان سے بچاؤ اور کسی کے حسد سے حفاظت کی خاطر گنڈے، تعویذ یا کوئی دوسری چیز جو گلے میں پہنی اور سینے پر لٹکائی جائے اسے تمیمہ کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تمیمہ کو تمیمہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں انسان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میرا کام یہی گنڈے تعویذ مکمل اور تمام کریں گے، تو آپ نے اسی بد اعتقادی کی بنا پر بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام مکمل اور پورا ہی نہ کرے۔ من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے سیپ گلے میں لٹکائی اللہ تعالیٰ اسے آرام اور سکون نہ دے۔ ودع سیپوں یا منکوں کی قسم ہے جسے لوگ گلے میں پہن کر سینے پر رکھتے ہیں یا پھر نظر بد سے بچنے کے لیے بازو پر باندھتے ہیں۔ ایسا کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آرام و سکون اور راحت میں نہ رہنے دے، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تمیمہ، تعویذ، گنڈا وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ابن ابی حاتم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا ہے، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى قطعہ۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار سے تحفظ کے لیے دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو اسے انہوں نے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ من الحمى میں لفظ من تعلیل کا ہے، یعنی اس نے وہ دھاگا بخار کو دور کرنے یا اس سے بچنے کے لیے باندھا تھا، فقطعہ، تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بیماری سے تحفظ
اور شفا کے لیے دھاگا وغیرہ باندھنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا واجب اور اسے کاٹ ڈالنا ضروری ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ جہنم سے نجات کے لیے صرف توحید ربوبیت پر ایمان رکھنا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور زندگی دینے والا، وہی مارنے والا ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے، تو یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توحید فی العبادت بھی نجات کے لیے شرط ہے۔ توحید فی العبادت کے بغیر، توحید عبادت کے بغیر، توحید الوہیت کے بغیر کسی شخص کو نجات حاصل نہیں۔ اس آیت میں شرک سے مراد شرک اکبر ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام شرک اکبر کے بارے میں نازل شدہ آیات سے شرک اصغر بھی مراد لیا کرتے تھے۔ یہاں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیات اور حدیثیں ذکر کی ہیں اس سے چند مسائل اخذ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انہوں نے مسئلہ جو اخذ کیا ہے وہ یہ کہ بیماری سے تحفظ کی نیت سے چھلا پہننا اور دھاگا وغیرہ باندھنا سخت منع ہے۔ اگر صحابی بھی اس نیت سے کوئی چیز پہنے، باندھے یا لٹکائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ بھی کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ حدیث میں صحابہ کی اس ٹھوس بات کے لیے شاہد بھی موجود ہے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں کا پیش خیمہ ہے۔ نمبر 3، جہالت کے سبب بھی ان اعمال کے مرتکب کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری بیماری کو مزید بڑھا دے گا۔ نمبر 5، ایسی چیزیں استعمال کرنے والے کو سختی سے روکنا چاہیے۔ نمبر 6، جو شخص کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اسی پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اسی پر توکل کرنے لگتا ہے اور اسے اپنے سے جدا کرنے کے لیے راضی اور تیار نہیں ہوتا۔ نمبر 7، تمیمہ، تعویذ، گنڈا وغیرہ لٹکانا بھی شرک ہے۔ نمبر 8، بخار کی وجہ سے دھاگا وغیرہ باندھنا بھی شرک ہے۔ نمبر 9، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر سورہ یوسف کی آیت تلاوت کرنا دلیل ہے کہ صحابہ کرام شرک اکبر کی آیات کو شرک اصغر کی تردید میں پیش کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 10، نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا بھی شرک ہے۔ نمبر 11، بیماریوں سے تحفظ کے لیے تمیمہ، تعویذ اور گنڈا وغیرہ لٹکانے والے اور سیپ وغیرہ باندھنے والے کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔